کہ الحمدللہ جو بھی ہمارے حاضرین و ناظرین جنہیں حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے یا عمرہ شریف کے لیے وہ جاتے ہیں، تو عمرہ کی ادائیگی اور پھر حج کی ادائیگی کے علاوہ وہاں جو مقدس مقامات ہیں، خاص کر کے ہم ان مقدس مقامات پر ضرور جائیں، اور ان مقدس مقامات کی جو خیرات ہے، وہاں کے جو فیوز و برکات ہیں، انہیں اپنے دامن میں لازمی آپ سمیٹیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ سے آپ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک ایکسٹرا جو ہے وہ آپ کو وہاں سے بہت کچھ ملے گا۔ عمرہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، اللہ کے گھر بیت اللہ شریف آپ جا ہی رہے ہیں، طواف کعبہ بھی کر رہے ہیں، آپ صفا اور مروہ کی سعی بھی کر رہے ہیں، حرم شریف میں نماز پڑھنے کی سعادت بھی آپ کو نصیب ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں چند ایک باتیں یہاں عرض کروں گا، جیسے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش، جس مقام پر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت گاہ ہے، اس مقام پر کھڑے ہو کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اس مقام کی اتنی برکت ہے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں، ایک تو سرکار کی ولادت کے مقام کی آپ نے زیارت کی، اور دوسرا پھر وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، فریاد کی۔ اور اسی طرح ابو قبیس کی پہاڑی، جہاں آپ علماء سے بارہا سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے، یہ وہی پہاڑی ہے ابو قبیس کی، جو کہ صفا اور مروہ کے قریب سے ہی راستہ۔ اب تو خیر وہاں جو سعودی شہزادہ ہے اس کا محل بنا ہوا ہے اور سیکورٹی بہت زیادہ ہے، ابو قبیس کی پہاڑی پر بندہ نہیں جا سکتا، لیکن تاریخی اعتبار سے ابرار بھائی یہ سب سے پہلی پہاڑی ہے اچھا، روایات کے اندر، جی۔ اور تاریخی اعتبار سے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اہلیان مکہ جب قحط سالی کا شکار ہوتے تھے تو اسی پہاڑی پر آ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے، اچھا، اور ان کی قحط سالی ختم ہو جاتی۔ سبحان اور اللہ۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کے اندر جو حجر اسود ہے، جب قوم نوح علیہ السلام پر طوفان آیا تھا تو وہ حجر اسود اسی پہاڑی پر محفوظ رہا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اس کے بعد حجر اسود نے پکارا اچھا، کہ میں یہاں موجود ہوں، کیا اور بات، پھر جو ہے حجر اسود کو دوبارہ جو ہے وہاں نصب کر دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ اس لیے دیکھیں یہ وہ تاریخی مقامات ہیں، اور جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ نسل انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر انور بھی اسی ابو قبیس کی پہاڑی کی ایک غار کے اندر ہے، اچھا، لیکن دیگر روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ مسجد خیف کے الگ الگ جگہ ہے، جی روایت جی الگ جی الگ ہے۔ بالکل۔ پھر اسی طرح آپ جو ہے وہاں سے چند قدم آگے بڑھیں تو مسجد جن آتی ہے، مسجد جن، جی مسجد جن، جنات کی مسجد، جی جی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات نے اسلام کی دولت قبول کی تھی، اچھا، اور حضور کے پیچھے جنات نماز پڑھتے تھے، اور باقاعدہ جو ہے وہاں جنات کی پوری آبادی تھی۔ اور پھر آپ مزید تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو جنت المالا، جو کہ ایک عظیم قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے اندر بڑی بڑی عظیم ہستیاں موجود ہیں، یعنی اہل بیت کی عظیم الشان ہستیاں، صحابہ کرام کی عظیم الشان ہستیاں، اور سب سے بڑھ کر جناب سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، سبحان وہاں تشریف فرما ہے۔ اور آپ وہاں جائیں، میں اپنے حاضرین و ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور وہاں جائیں، نہایت ہی ادب کے ساتھ جائیں، احترام کے ساتھ جائیں، باوضو ہو کر جائیں۔ آپ وہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں کلام الرحمن کی تلاوت کریں، اور خوب خوب آپ ایصال ثواب کریں۔ کیا خوبصورت